یہ عورت پہ فرض نہیں ہے کہ وہ اس کی روٹی گول بنے اور بڑی اچھی بنے، بہترین بریانی بنائے، یہ اس پہ فرض نہیں ہے۔ اگر مرد اس کو اس طرح دیکھے گا کہ یہ اس پہ فرض نہیں تھا، لیکن اس پہ فرض تو نہیں تھا، لیکن اس نے زندگی میں 99% یا 98% آف دا ڈیز اس نے ہی مجھے کھانا بنا کے دیا ہے، کبھی کبھار ایسا ہوا ہے کہ کھانا نہیں بنایا، 90% اس نے بنایا یا 80% اس نے، کبھی کبھار ایسا ہوا ہے کہ اس نے کہا ہے کہ بھائی میں آج نہیں بنا رہی، آپ باہر سے منگوائیں۔ اس پہ فرض نہیں تھا کہ مجھے کھانا بنا کے دے، اس پہ فرض نہیں تھا کہ میرے والدین کو روٹی پکا کے دے، لیکن جب آپ اس کو اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ اس پہ یہ فرض نہیں تھا، تو اب آپ کے دل میں کیا پیدا ہوگا؟ آپ مجھے بتائیں، آپ کے پڑوس سے کوئی روزانہ آ کے آپ کو کھانا دے، اب وہ کیا فیلنگز ہوں گی؟ آپ اس سے کوئی بدتمیزی کر سکتے ہیں؟ آپ اس سے کوئی رف بات کر سکتے ہیں؟ آپ کے پیرنٹس کو وہ چائے بنا کے دے یا ان کو جوس بنا کے دے یا ان کے سر پہ تیل لگائے، آپ کے پیرنٹس کے سر پہ، آپ کے پڑوس میں سے کوئی، آپ مجھے بتائیں کیا آپ اس کو کوئی بدتمیزی اس سے کر سکتے ہیں؟ آپ کے گھر میں کام کرنے والی جو ماسی میڈ ہے، وہ یہ دیکھے کہ آپ کے پیرنٹس کی طبیعت خراب ہے تو وہ ویسے ہی رک جائے اور کہے کہ ٹھیک ہے میں ان کی ٹانگیں دبا دیتی ہوں، ویسے ہی والنٹیرلی، کوئی اس کی رسپانسبلٹی نہیں، اس میڈ کے لیے دل میں آپ کی ہمدردی پیدا ہوگی یا نہیں ہوگی کہ میرے پیرنٹس کی ٹانگیں دبا رہی ہے صرف اس وجہ سے کہ اس نے دیکھا ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو یہ رک گئی ہے؟ آپ کے دل میں اس کے لیے کیا خیالات ہوں گے؟ اس کیفیت میں اللہ کرے کہ ہمارے مرد چلے جائیں، نہیں، اس کیفیت میں مرد ہمارے گئے نہیں ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے ابھی تک میری امی کو انہوں نے کہا تھا کہ تم بھنڈی گوشت بناؤ اور تم نے لوکی گوشت بنا لیا ہے، تو تمہارا دماغ تو صحیح ہے، تم نے بھنڈی گوشت کیوں نہیں؟ عجیب احمقانہ حرکتیں چل رہی ہیں، اور تم نے میرے لیے جو روٹی بنائی ہے ابھی تک گول روٹی نہیں، تمہاری تو روٹی صحیح نہیں ہے۔ ارے یار، جیسی تم یہ اس کے ہاتھ کی پکی ہوئی روٹی کھانا آپ کا حق نہیں ہے، یہ بہت اہم بات ہے جو ہمارے یہاں مردوں کو سمجھ نہیں آئی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عورت یہ کام نہیں کرے، اگر عورت یہ کام کر رہی ہے اور ہمارے معاشرے میں، مشرقی معاشرے میں 99% عورتیں اور لڑکیاں یہ کام کر رہی ہیں، تو اس کو ایک قدر کی حیثیت سے، ایک فیور کی حیثیت سے کہ بھائی تمہاری بڑی بات ہے، تمہاری بڑی بات ہے۔ اب وہ عورت جو آپ دیر سے آ رہے ہیں آفس سے، وہ بیٹھی بھی بھوکی آپ کے کھانے پہ انتظار کر رہی ہے، اور اس کو ہو گئے رات کے 10 بج گئے اور آپ نے کال بھی نہیں کی کہ آپ نے کھانا کھا لیا راستے میں، اور آپ گھر آئے اور وہ بیچاری بیٹھی ہوئی ہے اور اس انتظار میں بیٹھی ہوئی کہ جب آپ آئیں گے تو گرم روٹی ڈالے گی اور خود بھی کھانا نہیں کھایا ہے، تو یہ ظلم ہے۔ پہلی بات تو یہ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ دوسری بات یہ کہ آپ کو اگر کہیں کھانا کھانا تو آپ اسے کال کر کے کہتے کہ بھائی میں کھانا کھا رہا ہوں تو تم میرا ویٹ نہیں کرنا۔ اور پھر تیسری بات یہ کہ میں کھانا کھا رہا ہوں، آج میں لے کر آؤں گا کھانا کیونکہ میں باہر کھا رہا ہوں، تو میں چاہتا ہوں تم بھی وہی کھاؤ جو میں کھا رہا ہوں، تو تم گھر میں کچھ نہیں کرو، میں تمہارے لیے لے کے آ رہا ہوں۔ تو یہ تو وہ نہیں کرتا۔ دیکھیے، ناشکرا پن جو ہے اس کے نتیجے میں پرابلمز پیدا ہو رہے ہیں۔ مردوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے نا کہ عورت کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ اگر میں کسی مرد سے یہ کہوں کہ تمہاری بیوی ایسے کون سے کام کرتی ہے جو اس پہ لازم نہیں ہے لیکن وہ پھر بھی کرتی ہے، اس کی فہرست بناؤ، تو مرد کو سمجھ نہیں آئے گا کہ کیا لکھے، لیکن میں اس کی فہرست بنا کے اسے دے سکتا ہوں کہ تمہاری بیوی یہ سارے کام کرتی ہے جو اس پہ فرض نہیں ہے۔ اسی طرح مرد بھی بہت سارے ایسے کام کرتا ہے جو اس پہ فرض نہیں ہے، جس کا بیوی کو احساس نہیں ہوتا۔ لیکن میرا انالیسس یہ ہے کہ عورت زیادہ خدمت کرتی ہے، مرد اتنی خدمت نہیں کرتا، لیکن پھر بھی مرد بھی کچھ ایسے کام کرتا ہے جو بہرحال وہ کر لیتا ہے اور اس کی ایکنالجمنٹ اور اس کا شکریہ نہیں ملتا اسے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ قرآن نے ایک لا بتایا، تم شکر ادا کرو تو میں بڑھا دوں گا۔ آپ اپنی بیوی کی خوبصورتی اور حسن کو فیل کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ یا اللہ آپ کا احسان ہے، میری بیوی کتنی خوبصورت بنائی ہے، اس کی خوبصورتی اور بڑھ جائے گی انشاءاللہ۔ آپ اپنے اسپاؤس کی صحت کا شکر ادا کریں، اللہ اس کو اور بڑھا دے گا۔ آپ اپنی صحت کا شکر، یا اللہ آپ کا کتنا احسان ہے، آپ نے مجھے صحت دی، میں اپنی ٹانگوں پہ چل رہا ہوں، مجھے میرے 2 ہاتھ دیے ہیں، میری 2 آنکھیں دی ہیں، اس کا شکر ادا کریں، اس کو فیل کریں۔ آپ کے ہاتھ اور زیادہ چلیں گے، آپ کی ٹانگیں اور اچھی ہو جائیں گی، آپ کی آنکھیں اور اچھی ہو جائیں گی۔ شکر ادا کریں، جو نعمت بھی آپ کو حاصل ہے اس کا شکر ادا کریں، اس میں برکت ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اس وقت پرابلم یہ ہے کہ یہ احساس نہیں ہے۔